حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، چند ایک ضروری مسائل جو نکاح کے بارے میں، شادی کے بارے میں احادیث مبارکہ سے، قرآن مجید سے ثابت ہیں، آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ آج کل کے دور میں بہت زیادہ بدعات اور رسومات رائج ہو چکی ہیں اور لوگ آج کے زمانے میں ان کو ضروری سمجھنے لگے ہیں، حالانکہ شریعت میں ان کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلے تو ہم شادی کے جو فضائل اور شادی کے بارے میں، نکاح کے بارے میں احادیث مبارکہ میں جو ترغیب دی گئی ہے اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت کر دیتا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں جو اسباب جماع کی قدرت رکھتا ہو اس کو نکاح کر لینا چاہیے، کیونکہ نکاح نظروں کو جھکانے اور عفت و عصمت کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اور اسی طرح دوسری حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بہت محبت کرنے والی اور بچے جننے والی عورت سے شادی کرو، اس لیے کہ میں تمہاری کثرت سے دوسری امتوں پر فخر کروں گا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو انسان اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کرے گا اس کے لیے جنت ہے۔ اور بھی بہت سی احادیث ہیں جن میں نکاح کی ترغیب اور اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ 4 چیزیں انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہیں۔ نمبر 1 نکاح کرنا، نمبر 2 حیا، نمبر 3 خوشبو لگانا اور نمبر 4 مسواک کرنا۔ یہ تو تھی نکاح کے بارے میں کچھ فضائل اور ترغیب۔ اور اب نکاح کیسے منعقد ہوتا ہے؟ نکاح میں 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلا تو یہ ہے کہ نکاح میں 2 گواہ موجود ہوں اور دونوں طرف سے، یعنی لڑکی اور لڑکے کی طرف سے ایجاب و قبول پایا جائے، یعنی لڑکا یہ کہے کہ میں نے آپ سے نکاح کیا تو لڑکی کہے میں نے قبول کر لیا، اس سے نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ باقی جو نکاح میں خطبہ پڑھایا جاتا ہے یہ سنت ہے، اور حق مہر ادا کرنا یہ واجب ہے۔ یہاں ایک تنبیہ کے طور پر آپ کو یہ بات بیان کرتے جاؤں، باقی یہاں ایک تنبیہ کے طور پر ایک بات عرض کر دیتا ہوں کہ یہ جو لڑکا لڑکی بعض اوقات آپس میں ہی عہد و پیمان کر لیتے ہیں کہ ہم ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، اس طرح کی باتوں سے نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ اور آگے چلتے ہیں کہ بعض اوقات مولوی جو ہے وہ دولہے کو کچھ کلمات پڑھاتا ہے، تو کیا یہ کلمات پڑھانا ضروری ہے؟ تو یہ کلمات پڑھانا یہ نکاح کی شرائط میں، واجبات میں یا فرائض میں شامل نہیں ہے، بلکہ یہ مولوی صاحب جو پڑھاتا ہے یہ ایک مسنون طریقہ ہے، مستحب طریقہ ہے۔ اور اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ آدمی نے اپنی زندگی میں اگر کوئی کلمہ کفر کہہ دیا ہو جس کی وجہ سے وہ کافر ہو گیا ہے، تو ان کلمات کے پڑھنے سے تو اس کا تجدید ایمان ہو جائے گا، دوبارہ مسلمان ہو جائے گا اور ان کا نکاح بھی درست ہو جائے گا۔ ایک اور بات بیان کرتا جاؤں کہ ایجاب و قبول 3 مرتبہ کہا جائے گا یا 1 مرتبہ؟ عام طور پر جو مولوی صاحبان نکاح پڑھاتے ہیں تو وہ 3 مرتبہ ایجاب و قبول کرواتے ہیں، یعنی 3 مرتبہ لڑکے سے اور 3 مرتبہ لڑکی سے۔ تو صرف 1 مرتبہ کہہ دینے سے، 1 مرتبہ ایجاب و قبول کر لینے سے نکاح منعقد ہو جائے گا۔ باقی یہ 3 مرتبہ کہنا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ صرف دل کے اطمینان کے لیے 3 مرتبہ کہا جاتا ہے۔ باقی صرف 1 ہی مرتبہ اگر ایجاب و قبول ہو جائے تو نکاح منعقد ہو جائے گا۔ نکاح کی شرائط کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نکاح میں 4 شرائط ہیں، 4 شرائط ہیں۔ ان 4 شرائط کے پائے جانے کے ساتھ ہی نکاح منعقد ہوگا، اور وہ 4 شرائط قرآن مجید کی ایک آیت سے ثابت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یعنی محرمات کے سوا اور عورتیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں،
اس طرح کہ تم ان کو اپنے مالوں کے ذریعے بیوی بناؤ، صرف شہوت پوری کرنا مقصود نہ ہو۔ یعنی وہ محرمات کون سی ہیں؟ جیسے بیٹی ہو گئی، بہن ہو گئی، ماں ہو گئی، ان عورتوں سے نکاح کرنا تو حرام ہے۔ اور بھی قرآن مجید میں محرمات کا ذکر آیا ہے، یعنی ان محرمات کے علاوہ جو عورتیں ہیں ان سے نکاح کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اس آیت مبارکہ سے ہمیں 4 شرائط معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ دونوں طرف سے ایجاب و قبول ہو، یعنی لڑکی اور لڑکے کی طرف سے ایجاب و قبول کا پایا جانا ضروری ہے۔ اور دوسری شرط کہ مال دیا جائے، جسے ہم حق مہر کہتے ہیں، یہ ادا کرنا بھی واجب ہے۔ یہ بھی اسی آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ عورت سے شادی کرنے کا مقصد ہمیشہ اسے بیوی بنا کر رکھنے کا ہو، یعنی صرف اس سے شہوت کرنے کے لیے محض نکاح نہ کرنا ہو، بلکہ ہمیشہ اس کو اپنی بیوی بنا کر رکھنا مقصود ہو۔ اور چوتھی شرط جو ہے وہ ہے گواہوں کی موجودگی، یعنی ایجاب و قبول کے ساتھ ساتھ گواہوں کا بھی ہونا ضروری ہے۔ یہ 4 شرائط ہیں، ان 4 شرائط کے ساتھ ہی نکاح منعقد ہوگا۔ ان میں سے اگر ایک بھی نہ پایا گیا تو نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ باقی رہا نکاح متعہ اور نکاح موقت، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اس کے بارے میں وضاحت کے ساتھ بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں علم دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔